مقام دیں کہ جو ہماری گنگا جمنا تہذیب اور جو ہمارا ہندو مسلم بھائی چارہ یہاں برسوں سے نہیں صدیوں سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب اس ملک کے اندر اس ملک کی سرزمین پر اس برطانیہ کی تھوڑی چمڑی رکھنے والے نے اس ملک کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا تھا اور اس ملک کو وہ لوٹنے میں لگ گیا تھا، اس ملک کے ہندو مسلموں کو وہ اپنی تحقیق کے ذریعے سے تباہ برباد کر رہا تھا، ہندو مسلم بھائیوں کا خون بہا رہا تھا۔ تو ہمارے پورکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قادرین نے، شاہ ولی اللہ محدث کاظمی نے کہ جس ولی اللہ ہی جمعیت کو تحریک کو بڑھانے والے کریم صدیقی صاحب ابھی چند لمحات میں آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے، اس وقت ایک بڑے عالم شاہ ولی اللہ کے حرس العزیز شاہ عبد العزیز نے ایک جہاد کا فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ یہاں پر جب ہندو مسلم نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی لڑی اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے بچانے کے لیے اپنی جان اور مال کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سب کو قربان کر دیا اور سب کو اس بات میں لگا دیا، تو یقیناً آج ان شہدائے اسلام کی مٹی اس سرزمین ہند کے کونے کونے حصے حصے جہاں سے کھولو گے وہاں سے ان شہداء کے خون کی خوشبو آپ کو نظر آئے۔ تو یہاں یہ بتا دینا چاہتے ہیں آج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہندوستان کو کہ جس کا دوسرا نام بھارت اور صحیح معنی میں بھارت بھی ہے، جو کانسٹیٹیوشن اور یہاں کے لا کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کے اندر سارے مذاہب کی رعایت رکھتے ہوئے تمام کے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ڈاکٹر امبیڈکر بھیم نے اور تمام مذاہب کی رعایت کرتے ہوئے ان کے حقوق کو بھی اس لا کے اندر، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس قانون کے اندر محفوظ کیا ہے۔ یہاں ہر باشی اور ہر پیدا ہونے والا ہر مذہب کا انسان اس کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں اور کسی پر کسی کو ظلم اور جاتی یا اپنا امپریشن یا دباؤ ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم پر چلیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال قبل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو آدم ثانی کہتے ہیں، جن کو ہمارے ہندو بھائی بھولے شنکر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہتے ہیں، انہیں کی اولاد میں سے آپ بھی اور ہم بھی ہیں۔ بس میں مختصر ایک بات بتا دوں کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 4 بیٹے حام، شام، یافت اور ہند، ان کی اولاد سے آپ ہندی باشی ہیں کہ انہیں کی نسل سے یہ ملک فروغ کیا ہے۔ اور آگے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی جاتی ہے، ہم سے پہلے نبیوں پر وحی نازل ہو رہی تھی، یا قوم اعبدوا ربکم، اے نبیوں تم اپنی اپنی قوموں کو دعوت دو اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلاؤ۔ لیکن نبی آخر الزمان کی جب باری آتی ہے، یہ نبی ساری دنیا کے ورلڈ کے سینٹرل مکہ کے اندر جب نازل ہوتا ہے تو اس پر وحی